جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، مرحبا مرحبا جشن میلاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پالے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله۔ وہ مشورت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج دے اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بے حکم خدا۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت ستھرا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے۔ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔
أعد الله لهم عذابا شديدا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ إنهم ساء ما كانوا يعملون بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے۔ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور اپنے انعامات کی بارش اللہ تعالی ہم سب پر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد 3 دن بعد ایک اعرابی آیا۔ اعرابی کہتے ہیں عرب شریف کے دیہات کا رہنے والا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک دیہات کا رہنے والا آدمی جو عرب شریف کے دیہات میں رہتا تھا وہ آیا، تو اس نے آ کر کے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر قبر مبارک پر گرا دیا اور خاک اپنے سر میں ڈالنے لگا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے سنا اور ہم اس پر ایمان لے کر آئے، اور جو آپ نے رب تعالیٰ کا پیغام ہمیں پہنچایا اس میں یہ آیت مبارکہ بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اس بات کا گمان دل میں لیے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، گناہ گار ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ کریم سے استغفار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ سے بخشوائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی کہ بے شک تجھے بخش دیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ حضرت امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر الجامع لاحکام القرآن کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ آج ربیع الاول شریف کے ان مبارک جو ہے وہ دنوں کے اندر جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، تو اس کے اندر انشاءاللہ الکریم آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان شفاعت کا ذکر کریں گے۔ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا کیا مضمون بیان کیا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے حوالے سے کیا فرمایا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، جہنم سے بچائیں گے، جنت میں لے کر جائیں گے، درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ نبی پاک کی شفاعت سے جنت کے اندر درجات جو ہے یہ بھی بلند کیے جائیں گے۔ تو اب یہ ساری روایات اور یہ سارے واقعات و حکایات اور قرآن پاک کی آیات سننے کے بعد ایک ایمان والے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا سلیقہ ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ آئیے حسان بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، بولو مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کافور ہے، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا
سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے، بولو مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومیں آج ہم، جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومیں آج ہم، جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومیں آج ہم، مسکراتی ہے بہاریں سب فضاں پر نور ہے، مرحبا 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 مکی مدنی، بولو مرحبا 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 مکی مدنی، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب سور ہے، بولو مرحبا 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 مکی مدنی، بولو مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، بخش دے مجھ کو الہی بغیر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی بغیر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی بغیر میلاد النبی، نام اعمال سیاہ سے میرا بھرپور ہے، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا بول مرحبا مرحبا مکی مدنی، وہ بلال اہل محشر دیکھتے بول اٹھے، وہ بلال اہل محشر دیکھتے بول اٹھے، آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے، مرحبا 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 مکی مدنی، بولو مرحبا 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 مکی مدنی، سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا حقی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد
آمد مرحبا ہے جشن میلاد مرحبا ہے جشن میلاد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے احسان بھائی، بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہم آج ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی مقامات پر حضور کی شفاعت کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے اپنے اشعار کے اندر۔ سب سے پہلے ہم غلام الیاس بھائی سے یہ جانتے ہیں، حضور یہ بتائیے کہ شفاعت ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ سلمان بھائی، شفاعت کا جو ایک لغوی معنی ہے وہ ہے وسیلہ طلب کرنا، ٹھیک، اور جبکہ اس کو اگر ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا جو معنی ہے وہ ہے کہ غیر کے لیے، کسی اپنے علاوہ کسی غیر کے لیے خیر طلب کرنا، یہ شفاعت کہلاتا ہے۔ صحیح، سبحان اللہ عز و جل۔ اور شفاعت کا جو عقیدہ ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے، یہ عقیدہ سب کو رکھنا پڑے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کو اگر پانا ہے تو سب سے پہلے اس کا اقرار بھی کرنا ہے اور اس کو اپنے دل میں بھی بٹھانا ہے کہ ہمارا حامی، ہمارا یاور، ہمارا غمخوار کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو، اس محبت کے تقاضوں پر عمل بھی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کا دل کے اندر ارمان اور جذبہ بھی ہو، تو پھر انشاءاللہ حضور کرم فرمائیں گے، شفاعت بھی فرمائیں گے اور بیڑا پار بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی غلام الیاس۔ جیسے سلمان بھی آپ نے گفتگو فرمائی، ایسا ہی ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ ہمیں دنیا میں جو کچھ ملا، جو ہمیں نعمتیں دنیا کے اندر ملی ہیں، وہ سرکار علیہ السلام کے بدولت ہی ملی ہیں، آپ کے طفیل ہی ملی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، بندہ غور تو کرے کہ اللہ عز و جل نے جو زمین و آسمان کو سجایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجایا۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی سجایا گیا ہے۔ تو یہاں جب سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مل رہا ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو بندہ ابھی جب سب کچھ مل رہا ہے اور انہی کے کرم سے مل رہا ہے، یہاں پر ہے، تو وہاں پر بھی پھر وہ رکھے توقع، انشاءاللہ جل اس کو ملے گا انشاءاللہ ملے گا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بڑی زبردست بات، اسماع الاربعین جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، اس میں 40 احادیث آپ نے شفاعت کے موضوع پر جمع فرمائی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کو بیان کر رہے ہیں، آیات بھی بیان کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی بیان کی ہیں۔ اس کی ابتدا میں لکھتے ہیں کہ نبی خدا کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت، یہ دونوں عقیدے مسلمانوں میں اتنے مشہور ہیں کہ ہر کوئی زنان و اطفال بلکہ کانی جہال بھی اس پر یقین رکھنے والے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام شفاعت کرنے والے ہیں۔ یعنی اتنا عام عقیدہ، اور مسلمانوں کا بچہ بچہ اس کو جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے حضور گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کا اہل ہونے کے حوالے سے ارشاد جو فرمایا، اللہ اکبر۔ پہلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہی مضمون ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کیا ہے، یہ کیسے ملنی ہے، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت پانے والے خوش نصیب کون لوگ ہوں گے؟
ابھی یہ سوال حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ میرا گمان یہ تھا کہ سب سے پہلے جو اس حوالے سے سوال کرے گا نا وہ تم ہی ہوگے. حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں, تمہاری کس قدر دلچسپی ہے میں اس کو جانتا ہوں. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا. لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو, مسلمان ہو, کلمہ گو ہو, جو گناہ ہیں, جو خطائیں ہیں, جو غلطیاں لغزشیں ہو گئیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی میری شفاعت سے معاف فرمائے گا. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے جب عقیدہ رکھیں اور اسی مضمون کو تھوڑا آگے لے کے چلیں تو جامع صغیر کی روایت ہے, یہ جو روایت بیان کی حضرت ابو ہریرہ والی, یہ بخاری شریف کی, اور پھر جامع صغیر کی روایت اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها. عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت روز قیامت حق ہے, جو اس پر ایمان نہ لائے گا وہ قابل شفاعت بھی نہیں ہوگا. لہٰذا شفاعت نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمانی ہے کہ ان کے رب نے انہیں یہ کمال اور یہ اختیار عطا فرمایا ہے. ہم جیسے غلام, ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت پر یقین رکھیں, اس کے اہل بنیں, کہ یقین رکھنا ہی اس کا حل بننا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں, اور اس کے بعد بڑے زبردست اور ایمان افروز جملے. دیکھیں جو سوال ہے کہ حضور کی شفاعت کیا حدیثوں سے بھی ثابت ہے, تو اس پر تو اعلیٰ حضرت نے تواتر سے 40 احادیث بیان فرما دی, لیکن اس کے بعد کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کا ذوق اس سے کہلواتا ہے, اس سے کرواتا ہے, اس کا حسن عقیدت, اس کی خوش عقیدگی اس سے کرواتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت روز قیامت حق ہے, جو اس پر ایمان نہ لائے گا اس کے قابل نہ ہوگا. پھر اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے, بے شک تو نے ہدایت عطا فرمائی تو ہم تیری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لائے. تو جانتا ہے, تو نے ہدایت دی ہے تو ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لائے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں لائق شفاعت بھی بنا دے. یہ جو ذوق ہے نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا اعتقاد رکھنے والے ہیں, تو خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ لائق شفاعت تو اٹھیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفاعت سے حصہ تو پائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہوں. بلکہ مضامین جب شفاعت کے حوالے سے بیان کیے گئے تو اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ نیکوکار بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے تمنائی ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری بھی شفاعت فرمائیے, ہماری بھی شفاعت فرمائیے. کیونکہ جو ناز برداریاں نبی کریم علیہ السلام غلاموں کی فرمائیں گے نا, آگے جب ہم اس مضمون کو لیں گے تو دیکھیے گا کہ کیسے کیسے لوگ کیا کیا گناہ اور بڑے گناہ کیے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا انداز شفاعت کیا ہوگا کہ ان کی رب کی بارگاہ میں کس طرح بخشش کروائیں گے, کس طرح عرضیاں ان کی پیش کریں گے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ, ذوق افزا شفاعت ہے, مزیدار کہ بندہ شفاعت پائے تو بھی مچل جائے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. یہ انداز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ہے, احادیث کو بھی لیا اعلیٰ حضرت نے, اشعار بھی کئی جگہوں پر بیان کیے. کہتے ہیں آستی رحمت عالم الٹے, کمر پاک پہ دامن باندھے. یعنی سلسلہ شفاعت جو دراز ہوگا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جہنم میں گرنے والوں کو بھی پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکال رہے ہوں. کہتے ہیں گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے مقام شفاعت عطا فرمایا ہے. اسی ضمن میں اچھے سلمان بھی ایک بات اور بھی ہے کہ جب
اللہ نے مقام شفاعت عطا فرمایا، جی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو کتنے ذوق کی بات ہے کہ رب العالمین جل وعلا حضور کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا۔ واہ واہ، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس کو بیان کیا کہ میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے جو شفاعت کرنے والا ہے، اور میں ہی وہ ہوں کہ رب کے حضور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ واہ، اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سب تمہارے آگے شافع، ہاں ہاں، تم حضور کبریا ہو، واہ جی واہ، سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو، یہ صرف تمہارا ہی کمال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کا اعجاز ہے کہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ تک آپ کی رسائی ہے۔ باقی جو افراد ہوں گے وہ تو اپنی شفاعتیں آپ تک لا کر چھوڑ دیں گے کہ یا رسول اللہ اس بندے کا بھی کام بنانا ہے، اس کا بھی کام بنانا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حضور اس بات کو بڑھائیں گے اور پہنچائیں گے کہ یا اللہ میری امت کے یہ افراد ہیں، ان سب کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرما، اور ان کی سفارش کریں گے۔ سب تمہارے آگے شافع، سب تمہارے آگے شافع، تم حضور کبریا ہو، تم حضور کبریا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، آقا سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو، بارگاہ تک تم رسا ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ حضور کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمیں اور ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ میروز بھائی، شفاعت کی اقسام کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ کتنی قسمیں ہیں شفاعت کی؟ شفاعت کی دو اقسام بیان فرمائی گئی ہیں، ایک شفاعت کبریٰ ہے، ایک شفاعت صغریٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بروز قیامت لواء الحمد دیا جائے گا، اور آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور آپ ہی شفاعت شروع کرنے والے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کو مقام حاصل ہے، بہت سارے افراد تو وہ ہیں جو احادیث میں صراحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ان احادیث کے تحت علماء نے بیان کیے ہیں کہ اس طریقے کے افراد جو ہیں، جیسے حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اولیاء کرام ہیں، یہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن یہ شفاعت کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شفاعت فرمانے کے بعد، اور شفاعت کا در اور دروازہ جو کھولیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھولیں گے کہ کل بروز قیامت ساری کائنات گویا کہ میدان حشر میں جمع ہوگی۔ اور سلمان بھائی، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے نا، میدان محشر کا جو وہ شمار کیا جاتا ہے، کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ وہاں پہ صرف بدکار اور کافر لوگ پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں تو نیکوکار بھی پریشان ہوں گے جی، اور اس میں ہوں گے کہ کم از کم فیصلہ ہو جائے، اور در در پہ جائیں گے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس میں ہے کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ تو اس شعر کے تناظر میں یہی تشریح کی گئی کہ کل بروز قیامت جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ کہاں جائیں، کوئی کہیں جانے کا مشورہ دے گا، کوئی کہیں جانے کا مشورہ دے گا، اور جس کے پاس بھی جائیں گے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اولو العزم رسولوں کے پاس جائیں گے، لیکن وہ سب یہی کہیں گے کہ آج کہیں اور جاؤ، آج کہیں اور جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی فرمائیں گے انا لہا، کہ میں اس کام کے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات یہ اذن اور شرف عطا فرمائے گا کہ آپ اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، آپ کو اذن شفاعت دیا جائے گا، اور آپ پھر
شفاعت فرمائیں گے۔ جی سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس مضمون کو ایک اور جگہ بھی بیان فرمایا ہے۔ حاجی یوسف سلیم جو ہے وہ انہوں نے میسیج بھی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کرم ہوگا تو سبحان اللہ کیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، مہروز بھائی، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی آپ کی چاہتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ یہ محشر کا جو ایک انداز ہوگا اور جو وہاں معاملہ ہوگا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان والوں کی جو ایک وابستگی ہوگی، وہ ساری بیان کرنے کے بعد حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا ہے کہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، سبحان اللہ، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ نبی پاک کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دو بڑی قسمیں شفاعت کی مہروز بھائی نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ آگے آپ چلتے چلے جائیں تو پھر اس کی تقسیم اور طریقے سے بھی جو ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ بہرحال میں چاہوں گا مہروز بھائی کچھ قرآنی آیات بھی آپ یہ شفاعت کے موضوع کے تناظر میں بیان فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طریقے سے نبی پاک کی شفاعت کا بیان کر رہا ہے۔ جس طرح کہ خالد بھائی نے آیت مبارکہ پڑھی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور پھر اس کے تحت جو ہے وہ حدیث پاک بھی سنائی، تو یہ آیت مبارکہ بھی حضور کی شفاعت پر کیا ہے، دلیل ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور اس کے اوپر ایک عنوان لے کر کے گفتگو الحمدللہ میں غالباً 2 دن پہلے ہی جو ہے وہ کر چکا ہوں۔ بہرحال مہروز بھائی کچھ آیات بیان فرمائیں۔ آیات بھی بیان کرتا ہوں، آپ نے تقسیم کی بات کی ہے، جی جی، تو یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ تقسیم وغیرہ جو ہے نا، یہ ساری قرآنی آیات احادیث کے تحت علماء نے بیان ضرور کی ہیں، لیکن سلمان بھائی جب سوال کی بات ہے نا تو پھر بلا تقسیم سوال کیا ہے شفاعت، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہماری بخشش کے لیے جو وسیلے بنائے ہیں ان میں بڑا مضبوط اور مستحکم جو وسیلہ ہے وہ شفاعت کا ہے۔ تو تقسیم کاری اپنی جگہ ہے، لیکن ہم تو اس بات کے سوالی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت جب آپ شفاعت فرمائیں تو تقسیم کاری کا کوئی بھی مرحلہ ہو اور کوئی بھی افراد ہوں، ہم کم از کم اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہوں، اگرچہ اس لائن کے، اس قطار کے، اس صف کے آخری سرے پہ شامل ہوں، لیکن اس میں شامل ہوں۔ قرآن کریم کی آیات کی بات کی ہے آپ نے، میرے پاس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109، اس میں ارشاد فرمایا گیا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، فرمایا اس دن کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی، قیامت کے دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے یعنی اللہ پاک نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی علماء نے واضح کہ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے اذن شفاعت کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن صرف شفاعت انہی افراد کی کام آئے گی جن کو اللہ تعالیٰ نے اذن عطا فرمایا۔ سلمان بھائی یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم میں جو شفاعت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہاں 2 طبقات کو ذکر فرمایا گیا ہے، ایک وہ کہ جن کی شفاعت کام نہیں آئے گی اور ایک وہ جن کی شفاعت کام آئے گی۔ جی، دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو آتھورائزڈ پرسن ہوتے ہیں جن کو اختیار ہوتا ہے کسی شے کا، کسی کام کا، کسی منصب کا اپروول دینے کا، تو جو آتھورائزڈ اتھارٹی ہے وہ تو وہ کام کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تو شفاعت کھلے گی اور ملے گی، لیکن اللہ والے جو شفاعت کریں گے گویا کہ شفاعت کے آتھورائزڈ پرسن ہیں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ قرآن و کعبہ بھی جو ہے وہ شفاعت کریں گے، اور یہ کون ہوں گے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ
اختیار عطا فرمائے گا۔ جی خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں بھی اور رمضان شریف کے بارے میں بھی ارشاد جی احادیث طیبہ میں آیا۔ جی قرآن بھی اور رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت اللہ کریم قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک حدیث پاک ہے، قرآن پاک کی آیات ماشاءاللہ یہ بھی پیش کی جا رہی ہیں، احادیث مبارکہ ہیں۔ میروز بھائی نے بڑی پیاری روایت جو ہے پڑھ کے سنائی، 2 لفظوں کی روایت ہے، اس کو تو یاد ہی کر لیں، آج زبردست عنوان چل رہا ہے اس پہ، تو اس کو یاد بھی کر لیں۔ اوتیت الشفاعہ، اعطیت الشفاعہ، اعطیت الشفاعہ، اعطیت الشفاعہ، اعطیت الشفاعہ، یوں بھلے کیوں یاد کر لیں، اعطیت الشفاعہ، مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شفاعت دے دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، ہر نبی علیہ السلام کے لیے ایک مقبول دعا تھی جسے انہوں نے اپنی امت کے حق میں کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کیا بیان فرمایا؟ دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں، فرمایا وَإِنِّ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہ دعا حضور جب قیامت میں فرمائیں گے، اللہ میں قربان جاؤں، حضور دنیا میں تشریف لائے تو بھی دعائیں فرماتے رہے، اپنی مبارک زندگی میں بھی دعائیں فرماتے رہے، قبر انور میں بھی دعائیں فرما رہے ہیں، اور یہ دعائیں مصطفیٰ میں روز بھائی اتنا بڑا موضوع ہے، یہ اتنا بڑا حضور نے کس کس کے لیے کیا کیا دعا کی اور پھر کیا کیا ہوا۔ یعنی یہ مضمون میں کل پڑھ رہا تھا تو یہ مضمون بہت بڑا مضمون ہے، اور میں نے نیت کی ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ مودی صاحب پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب آپ دنیا میں تشریف لائے اپنی امت کو یاد کیا، جب آپ معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے گئے، جب اپنی امت کو یاد کیا، دیکھا جائے تو آپ نے جگہ جگہ اپنی پیاری امت کو آپ نے یاد کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پہ اتنے احسانات ہیں، اگر آپ ایک مرتبہ امتی فرما دیتے اور یہ امتی پوری زندگی یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ دیتا، تو جب بھی اس ایک مرتبہ امتی کہنے کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو دعائے مصطفیٰ طویل موضوع ہے آپ کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو آج تو شفاعت پہ بات ہے، لیکن دعائے مصطفیٰ پر بھی انشاءاللہ مفصل کلام ہوگا انشاءاللہ۔ جی تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو ہمیں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو ہمیں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں گر چکا ہوگا، اللہ اور اکبر۔ پھر حضور کی جب شفاعت ہوگی اور حضور سے جہنم سے نکالیں گے، اور جہنم سے نکالنے کے بعد جب اس کا جنت میں جانے کا معاملہ آئے گا تو وہ زبان حال سے یہ کہتا ہی جائے گا، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو ہمیں امت کے تیرے لب پر
بدولت شروع ہوں گے، ٹھیک ہے، تو کمال آیا پر یہاں پر ختم ہوں گے. ابھی آگے مائک ہاتھ میں رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پہ کھڑے ہیں اللہ اکبر. اور غلام حضور کا پل صراط پار کر رہا ہے اور حضور ربی سلم دعائیں کر رہے ہیں، اور غلام حضور کی یہ دعائیں سنتا سنتا پل صراط پار کرتا جا رہا ہے، زبان حال سے یہ کہتا جائے گا تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. عمل بدکاریاں، بد کرداریاں، بد اخلاقیاں، بد گفتاریاں اگر دیکھتا تو جہنم میں ہی گرتا، لیکن یہاں حضور دعا فرما رہے ہیں، ربی سلم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، حضور دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک رحمت فرما رہا ہے، اور یہ محبوب خدا کی برکتیں پاتا پاتا پل صراط سے خیر سے پار ہوتا جا رہا ہے، جنت میں جا رہا ہے، زبان حال سے یہ کہتا جا رہا ہے. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. اجل حسابہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کے لیے سونے کے ممبر رکھے جائیں گے، فیجلسون علیہا، انبیاء کرام علیہم السلام اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے. حضور فرماتے ہیں میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، اس بات کے خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور پیچھے میری امت اکیلی رہ جائے. قائما بین یدی ربی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا اور عرض کروں گا ربی امتی امتی، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. اللہ کریم فرمائے گا یا محمد ما تريد ان اصنع بامتک، محبوب کیا چاہتے ہو تمہاری امت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اجل حسابہم، یا اللہ میرے غلاموں کا حساب جلدی جلدی. اللہ اللہ امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. حضور فرماتے ہیں فعوتیا سقاکن، مجھے جو ہے وہ پرچیاں دی جائیں گی، ہیں جی، اور پھر جو جہنم کے جو داروغہ ہیں فرشتے وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے اپنی امت میں اللہ تعالیٰ کی غضب کا ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا. یعنی حضور مہربانی فرمائیں گے، اپنے غلاموں کو جہنم سے بچائیں گے، انہیں جنت میں لے کر جائیں گے، اور غلام یہ کہتے جائیں گے جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. ایک مقام پہ لکھا ہے نا، یہ جو پرچیاں دی جائیں گی وہ عطیہ سقاکن، ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمنا ہے فرمائی یہ روز محشر، تمنا ہے فرمائی یہ روز محشر، تمنا ہے فرمائی یہ روز محشر، یہ تیری رہائی، یہ تیری رہائی
تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو آقا، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ روایت ہے نا جس میں سلمان بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان محشر میں سارے انبیاء اپنے منبروں پر جلوہ گر ہوں گے، تو ایسے میں اپنی امت کے کام بنا رہا ہوں گا، حضرت آدم علیہ السلام میرے کسی امتی کا معاملہ بگڑتا دیکھ کر مجھے آواز دیں گے کہ یا محمد، میں فوراً کہوں گا لبیک یا ابا البشر۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں حضرت آدم سے یہ کہوں گا تو حضرت آدم کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی کا معاملہ بگڑ رہا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف جائیں گے تو اسے فرشتے اٹھا کر جہنم کی طرف لیے جا رہے ہوں گے، اس کے اعمال کا حساب ہو چکا ہوگا اور خطائیں غالب آ گئی ہوں گی، لہٰذا اس کو جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوگا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر اس تک پہنچوں گا۔ اب ذرا مضامین دیکھیے، روایات کے الفاظ دیکھیے، اور وہ مضامین دیکھیے جو ہمارے بزرگوں نے اپنے اشعار میں بیان کیے ہیں کہ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہو، مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا بھی اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کر اس غلام کے پاس پہنچیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ کیا بات ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، کہاں لے کر جا رہے ہو میرے بندے کو؟ تو وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، اس کے اعمال تولے گئے ہیں اور اس کی خطائیں غالب ہیں، لہٰذا حکم یہ ہے کہ اس کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے، تو ہم اسی پر معمور ہیں، یہی کام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنی داڑھی پکڑ کر اپنے سر کو جھکا کر رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یوں عرض کروں گا کہ اے مالک و مولا، کیا مجھ سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ میری امت کو بخش دیا جائے گا؟ رب العالمین ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہتے ہیں ویسا ہی کرو اور اس معاملے میں ان کی اطاعت کی جائے۔ وہ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ جو آپ کہیں پھر وہی ہونا ہے کہ رب کا یہ حکم ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں کہوں گا کہ اس کے اعمال ناموں کو دوبارہ تولا جائے، دوبارہ اس کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے ایک رکا اٹھا کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ یہ رکا رکھنا ہوگا کہ اس بندے کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کے گناہ کم ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے حکم ہوگا کہ اب اس کے نیکی وزندار ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے۔ وہ بڑا خوش ہوگا، ابھی کچھ چلے گا ہی کہ فوراً وہ خیال کرے گا کہ یہ پوچھ تو لوں کہ جنہوں نے اس مصیبت کے عالم میں میرا کام بنایا ہے یہ ہیں کون؟ وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پلٹے گا اور عرض کرے گا کہ آپ کون ہیں اے مبارک چہرے والے، اے روشن چہرے والے، آپ ہیں کون جس نے اس مشکل کے عالم میں میری مدد کی ہے اور میری بات بنائی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اے پیارے، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو رکا میں نے تیرے اعمال نامے میں رکھا تھا یہ وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا ہوا درود یوں کام آئے گا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کروائیں گے، لیکن درود پڑھنے والوں کو مبارک ہو کہ ان کا یہ درود پڑھنا بروز قیامت ان کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج دیکھیے سلمان بھائی، ہم نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں، اللہ کریم سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو
عمر خضری عطا فرمائے، ان کی نیکیوں میں اور برکت دے۔ ماہ میلاد کا چاند نظر آیا ہے، سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو پیغامات عطا فرمائے ہیں، جو اس مہینے میں کرنے والے کام ہمیں بتائے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری گویا یوں بیان کر دی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ میلاد میں روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیے تو صحیح، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سبحان آخرت کی شفاعت کا بھی گویا ایک طرح سے انتظام و انصرام ہو رہا ہے کہ حضور ہی نے فرمایا ہے کہ اس کی برکت سے شفاعت ملے گی۔ اور ساتھ ساتھ جب جب بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرے گا تو حقیقی مقصد میلاد کو بھی تو پائے گا کہ جس نبی کا میلاد منا رہا ہے بار بار ان پر درود پڑھ رہا ہے، اپنی زبان کو، اپنے دل کو بار بار ان کے ذکر سے سجا رہا ہے۔ جب یہ سارے معاملات ہوں گے، دنیا میں نبی کی آمد کی خوشی مناتا رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا رہا، اور آخرت میں اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرم فرما دیں کہ یہ درود و سلام کی چٹھیاں ہمارے اعمال ناموں میں رکھ دیں، تو پھر بتائیے کہ بندہ کس طرح ناز کر رہا ہوگا اس وقت پر کہ جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود خوانی کرتے ہوئے گزارا۔ یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تمنا امیر سنت نے اپنے ایک شعر میں ذکر کیا، میں قربان ہوں، فَأُوتِيَ سَقَاقًا، یعنی یہیں حدیث پاک سے اگر اس کو مستفاد لیا جائے، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، امیر سنت نے لکھا، فرماتے ہیں کہ عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش، عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش، دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو۔ اللہ اللہ اللہ، عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش، عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش، دستے مسجد میں جامع مسجد خضرا پیر بخاری المعروف ہری مسجد میں ایک نمازی عشاء کی نماز کے بعد ملے اور انہوں نے کہا کہ میں 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ 1.5 لاکھ درود پاک میرا جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اچھا، آپ یقین مانیں ان کی بات سن کر مجھے ایک تو خوشی بھی ہوئی اور ایک طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ کر مجھے جو ہے وہ شرم بھی آئی کہ یہ عاشقان رسول دیکھیں آپ کتنا درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ جو امیر سنت کا ہے نا کہ 12 ارب درود پاک جو ہے وہ پیش کرنا ہے، تو اس میں وہ بھی اپنا یوں 10,000 مرتبہ روزانہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ ہے جو وہ خود پڑھ رہے ہیں، کیا بات، اور جو ان کے گھر والے پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ الگ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ الکریم، یہ امیر سنت نے عوام کو جو ہے درود و سلام پر جو ہے وہ لگایا ہے۔ انشاءاللہ الکریم یہ اس کی برکتیں درود پاک پڑھنے والے کو یہ ضرور ملیں گی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں نے 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ہدف عطا فرما رکھا ہے امیر سنت نے، تو 1000 درود پاک پڑھنے کی روایتیں میں نے الحمدللہ پروگرامز کے اندر بیان کی ہیں۔ اللہ ہمیں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالد بھائی کچھ فرما رہے ہیں مزید؟ جی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ بھی روایت پیش کی نا،
تو اسی تناظر میں ذرا اس کلام کو اعلیٰ حضرت کے دیکھیے، تھوڑا سا طویل ہے لیکن چاشنی سے بھرپور ہے، مزیدار کلام۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھتے ہیں کہ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دید ہے حیرت زدہ تکتا کیا ہے، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، زاہد ان کا میں گناہگار، زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستوں کیا کہوں اس وقت، تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی پہ ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے، ملائک حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شہا، رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، چلیے یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، اور فرمائیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے، یہ سما دیکھ کر لے کر جا رہے تھے اور حکم پر اب چھوڑ دیا گیا ہے، کہتے ہیں یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کہ واہ 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 واہ، چشم بد دور ہو کیا شان ہے، خدا کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ داماں پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ حضور کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کی شفاعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اس پر بہت ساری روایات ابھی باقی ہیں، اور یہ شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ملا ہے مقام، یہ بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، it is chosen by our beloved prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپشن میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوز کیا ہے، پک اینڈ چوز ہے نا جی، صحیح، وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ناظرین کی کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سلمان بھائی سے عرض تھی اور دیگر مبلغین اس پہ اگر کرم فرما دیں کہ شفاعت کے اصول کے لیے کیا کوئی اس کے تقاضے بھی ہیں، حضور کی محبت اور شفاعت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اور فی زمانہ دعوت اسلامی اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے، کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ بڑا گہرا سوال آپ نے کیا ہے، اللہ آپ کو برکت
جو ہے وہ عطا فرمائے. اطہر بھائی آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں. میں آپ کا سوال اس پر کیا جو ہے وہ کمنٹ کروں. تو کچھ سوال ہیں جن کے جواب بڑوں سے جو ہے وہ لینے چاہیے. مہروز بھائی سے میرا خیال ہے ان کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. جی مہروز بھائی کچھ فرمائیں گے آپ؟ کیفیت تو میری بھی آپ والی ہے، اور جملہ آخری یہی ہے کہ اس کا جواب بڑوں سے لینا چاہیے. لیکن بہرحال جب آئی گئی یہ بات تو کچھ تو عرض کر ہی دیتے. مرحبا. دعوت اسلامی ہمیں اس شاہراہ پہ ڈال رہی ہے جی. جو سیدھی شہر شفاعت نگر کو جاتی ہے. واہ واہ. دعوت اسلامی مدینے کی شاہراہ پہ ڈال رہی واہ ہے. مہروز بھائی واہ. اور بالخصوص اگر عقیدہ شفاعت کے متعلق بات کریں جی تو عقیدہ شفاعت کا جو موقف اسلامی موقف ہے، جی جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ بات ہے، دعوت اسلامی وہ ہمیں سمجھا رہی ہے، الحمدللہ. سکھا رہی ہے اور اس کا طلبگار بنا رہی ہے. اور الحمدللہ پیچھے جتنی گفتگو کرتے آئے ہیں وہ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ سارا فیضان دعوت اسلامی ہے. صحیح. اگرچہ آپ کا اور خالد بھائی کی گفتگو سن کے ماشاءاللہ لطف آ رہا تھا، اور صحیح بات یہ میں سوچ رہا تھا وہاں جا کے بیٹھ جاؤں نیچے، جیسے محفل میں نہیں بیٹھتے. تو یہ دعوت اسلامی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی. ابھی آپ نے بتایا درود پاک امیر اہل سنت نے دیا ہوا ہے. اسی طریقے سے بھی 40 اطہار یاد کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے. مختلف مواقع پہ دیکھیں تو مختلف نیک اعمال کی بھی ترغیب ہوتی ہے. تو اور پھر حضور کا عشق سب سے بڑھ کر ایمان کی حلاوت، یہ سب شفاعت کا طلبگار ہونے اور شفاعت کا مستحق بننے کے آثار ہیں اور مظاہر ہیں. دعوت اسلامی عطا فرمائی. آمین. کال شامل کرتے ہیں. جشن میلاد النبی سلسلے میں یہ سوال عرض ہے کہ دینی کام کرتے ہوئے یا پھر میلاد کے حوالے سے پیغام کو عام کرتے ہوئے جو شرم فیل ہو کسی کو یا ہیزیٹیشن ہو تو اسے کیسے دور کیا جائے؟ اس کو ہیزیٹیشن کا نام دینا یہ زیادہ مناسب ہے. جی مہروز بھائی کیسے ہیزیٹیشن دور کیسے کی جائے؟ کوئی بھی نیا کام جب آپ کرتے ہیں تو تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ اس کام میں، معاذ اللہ جو برائی کے کام کرتے ہیں انہیں بھی شروع میں گھبراہٹ ہوتی ہے. اور نیکی کا جو کام ہے آپ نے اس کی بات کی، یقیناً میلاد کی بات کی ہے تو بڑی عظیم شان نیکی ہے، بلکہ نیکیوں کی طرف لے کے جانے والا کام ہے یہ. تو اس میں بھی ہوتی ہے گھبراہٹ اور اس کے مختلف عوامل ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہم نے تجربے سے دیکھی ہے اور امیر اہل سنت سے بھی متعدد مرتبہ سنی ہے کہ جب نیکیوں میں اس طریقے کی فیلنگ ہو تو اس نیکیوں کو کثرت کے ساتھ کیا جائے، سبحان. بار بار کیا جائے، تو انشاءاللہ اس گھبراہٹ پہ آپ قابو پا لیں گے. مرحبا. جی کون؟ سر فرواد احمد تاری بکارا سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. کیا بات ہے جی. مرحبا. سب سے اولا والا ہمارا نبی کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. ایک موضوع سجسٹڈ ہے یہاں پر پروگرام کے لیے، بہت شکریہ. اللہ برکت دے. جشن میلاد النبی پروگرام کا موضوع شہنشاہ دو جہاں کی شفقت بھی ہونا چاہیے. مرحبا. یہ جشن میلاد النبی پروگرام یہ 12 دن کی ہماری نشریات ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے جشن میلاد النبی. اور خالد بھائی جب بھی یہ لفظ بولتا ہوں جشن میلاد النبی تو میرے ذہن میں امام ترمذی نے جو جامع ترمذی میں باب باندھا ہے، بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. چلیں جی کال لیتے ہیں. ماشاء اللہ. مرحبا. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ مرحبا. ذکر شفاعت آج کا موضوع ہے. سلمان بھائی کلام کے لیے عرض کرنی تھی. حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. بیسا مغفرت، ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے. اللہ آپ کو برکت دے. بہت شکریہ حضور، جزاک اللہ خیرہ. یہاں یہ طیبہ نگر سے جی میسج ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم پروگرام کے اندر آیات بھی سنا رہے ہیں، احادیث بھی سنا رہے ہیں، اور انہی آیات و احادیث کے تناظر میں اور انہی سے روشنی اور فیض لیتے ہوئے جو صلحاء ہیں ان کے اشعار بھی سنا رہے ہیں تاکہ ذوق بھی بڑھتا رہے. اور یہ اشعار سنانا حضور کی مدحت میں، حضور کی شان میں، حضور کی عظمت میں، یہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یا یہ بھی کوئی ہلکا یا نارمل کام نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. حسان بھائی کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے. حسان بھائی آپ نے اس سال جو کلام پڑھا ہے وہ کون سا پڑھا ہے، ذرا دوبارہ بتائیں. ہم نے ویسے شامل بھی کیا الحمدللہ پروگرام میں.
یہ غالباً 2 دن پہلے شاید جشن ولادت شہ کونو مکان ہے آج. جشن ولادت شہ کون و مکان ہے آج. واہ بھائی سبحان اللہ، اللہ مرحبا. سبحان اللہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی کلام سنائیں. محبوب بھائی کا میسج ہے، بہت شکریہ. بہاولپور سے میسج ہے، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے کلام سنا. ٹھیک ہے جی، مرحبا. آگے چلتے ہیں جی. مجھے بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا. کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے. مرحبا. مظفر آباد سے میسج ہے، واہ جی سبحان اللہ. جشن آمد رسول یہ کلام سنائیں. محمد شاہد بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کلام سنائیں، ہم بھی مدینے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، کال بھی شامل کرتے ہیں. میرا نام ہانی اختر ہے. سلمان بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں شوق پہ روزانہ بیٹھ کر دیکھتی ہوں. حسان بھائی سے کہ یہ نعت سنا دے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. اللہ برکت دے. آل ٹائم فیوریٹ کلام ہے جی ماشاء اللہ. جی عبدالحبیب نے تو اس کا سندھی ورژن بھی سنا دیا نا ماشاء اللہ. کل رکن شورا ہادی عبدالحبیب اتاری دامر قرب القدس نے جرمنی میں جلوس میلاد کی ماشاء اللہ قیادت فرمائی ہے. اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتا ہوا جلوس میلاد جرمنی کی سڑکوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے نعرے لگاتا ہوا ماشاء اللہ ہوا ہے. اللہ پاک خدمات قبول فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں ہمیں مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نور وارو آیو ہا، آیو ہا نہیں آ، ہاں نور وارو آیو آ، نور کھڑی آیو ہا. سارے عالم میں اے ڈسو کیسا نور چھایو آ. ہاں کیڑو نور چھایو آ. اپنے ملائیں گے تو کچھ نہ کچھ پڑھیں گے تو اس میں اپنا بھی تو شامل کر ہی دیں گے. اللہ رحم کرے. چلیں جی بارہ عبدالحبیب بھائی نے بہت پیارا کلام پڑھا ہے جی ماشاء اللہ. یہ کہہ رہے ہیں جی مرحبا نبی کی آمد ہے، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی، کال شامل کرتے ہیں. محمد عثمان ہمیں یہ نام سنائیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہمیں. واہ واہ. مرحبا جی. محمد شہزاد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. میری نعت خان اسلام بھائی سے یہ گزارش ہے کہ پنجابی کلام سارے پڑھو درود سرکار آگے. بڑی مہربانی جناب. جی کون؟ میں گلریز مصطفیٰ پیر محل سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ کلام سنا دے. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. محمد مدثر بھائی ہیں حالہ سندھ سے، اور ان کو کلام سننا ہے 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. ٹھیک ہے جی، کچھ کلام سنائیں حسان بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حرز جان ذکر شفاعت کیجئے. حرز جان ذکر شفاعت کیجئے. نار سے بچنے کی صورت کیجئے. نار سے بچنے کی صورت کیجئے. ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے. ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے. آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے. آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے. ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے. ان کے در پر
تو ہمت کیجئے نا توانو کچھ تو ہمت کیجئے اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے یاد اس کی اپنی عادت کیجئے رز جاں ذکر شفاعت کیجئے نور سے اپنے سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے نکھرا ہوا ہے روح گل نکھرا ہوا ہے روح گل پھیلی ہوئی سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے غم کے مارو دکھیاروں کو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے سینے سے لگانے آئے دنیا جگمگانے شاکری صاحب ہیں اسکردو سے. مرحبا. اسکردو جی اسکردو جی اسکردو سن کے ٹھنڈ لگتی ہے. خپلو جی مہروز بھائی سے پوچھ رہا ہوں سن کے ٹھنڈ لگتی ہے. اسکردو میں واقعی بہت ٹھنڈ ہوتی ہے خالد بھائی. سبحان اللہ. اور بہرحال ایسے مجھے سن کے لگتی ہے, صحیح بات یہی جی مجھے تو لگتی ہے ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے آپ کو. ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹھنڈ لگتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے جس کے سینس سلامت ہے اس کو
ٹھنڈ بھی لگے گی اور اس کو گرمی بھی لگے گی. ٹھیک ہے. وہ ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے, زندگی پروگرام, اس میں نے کسی سے سوال کیا اسی کے ٹھنڈ اور یہ مطلب گرمی کے بارے میں سوال کیا. خالد بھائی 47 ٹمپریچر تھا اور دھوپ بولے کہ نام بتاؤ. آپ کو میں بتاتی ہوں, نام بتاؤ جیسے میروز بھائی کہہ رہے ہیں. بندے نے کیا جواب دیا, یہ ہم انشاءاللہ زندگی پروگرام میں ہی بتائیں گے. سب کچھ تو نہیں بتائیں گے نا. سوال کیا تھا وہ بتا دیے, جواب کیا تھا وہ انشاءاللہ بتائیں گے. انتظار کریں اس کے لیے. ان کا کہنا ہے کہ جی نوری محفل پہ چادر تری نور کی, یہ بھی نعت سنائیں. ٹھیک ہے جی. آگے ہیں جی معظم عباس صاحب ہیں نارنگ منڈی سے. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, یہ ان کو کلام سننا ہے. چلیں جی اللہ برکت دے, کچھ اور شامل کریں. صلی اللہ علیہ محمد. جشن ولادت شہ کونوں مکان گیا, 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 جشن ولادت شہ کونوں مکان گیا. جس کو بھی دیکھتا ہوں وہی شادماں ہے آج, جس کو بھی دیکھتا ہوں وہی شادماں ہے آج, چہرے سے ہر کسی کی مسرت آیا ہے آج, چہرے سے ہر کسی کی مسرت آیا ہے آج. ڈوبا ہوا جو نور میں سارا جہاں ہے آج, ڈوبا ہوا جو نور میں سارا جہاں گیا, جشن ولادت شہ کونوں مکان ہے آج, جشن ولادت شہ کونوں مکان گیا. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا. جشن ولادت شہ کونوں مکان گیا, جشن ولادت شہ کونوں مکان گیا. ہر ایک شے سے آپ کا جلوہ آیا ہے آج, ہر ایک شے سے آپ کا جلوہ آیا ہے آج. واللہ قبض میں دہر کا دل کا سما ہے آج, واللہ قبض میں دہر کا دل کا سما ہے آج. اللہ نے دیکھتا ہوں میں ہر ایک زبان پر, اللہ نے دیکھتا ہوں میں ہر ایک زبان پر. سرکار کائنات کا ذکر و بیان ہے آج, مرحبا مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا یا رسول اللہ. نوری نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے, عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے. وہ بدبخت جو آج محروم ہے, یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے, پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے, مومنوں آج
سبحان اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو میلاد شریف کے حوالے سے ایک بڑا پیارا کلام ہے، میلاد بھائی کا ہی کلام ہے، آئیے آپ کو سنائے دیتے ہیں. جی. جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، مرحبا مرحبا جشن میلاد ہے. آ گئی سرکار امت کے غمخوار مالک و مختار، آ گئی سرکار آ گئی سرکار امت کے غمخوار مالک و مختار یا مصطفیٰ، آ گئی سرکار سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، نعیم کی آمد مرحبا مرحبا. آ گئی سرکار امت کے غمخوار مالک و مختار، آ گئی سرکار. خوب جھومو آسیوں وہ مسکراتے آ گئے، خوب جھومو آسیوں وہ مسکراتے آ گئے. شافع روزے جزا اہلا و سہلا مرحبا سہلا مرحبا. جشن آ گئی سرکار جشن امت کے غمخوار مالک و مختار، جشن آ گئی سرکار. آسمانوں پر گئے اور خلد کی بھی سیر کی، آسمانوں پر گئے اور خلد کی بھی سیر کی. شاہ کا یہ مرتبہ اہلا و سہلا مرحبا مرحبا. یا گئی سرکار یا کے غمخوار مالک و مختار، آ گئی سرکار. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کافور ہے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. چھٹ گئے ظلمت کے بادل، نور ہر سو چھا گیا، چھٹ گئے ظلمت کے بادل، نور ہر سو چھا گیا. آ گئے نور خدا اہلا و سہلا مرحبا مرحبا. آ گئی سرکار امت کے غمخوار مالک و مختار، آ گئی سرکار. مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، جائے آداب و طرب ہے، آمد شاہ عرب ہے. اٹھو آیا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا، سب کہو اے ماہ طیبہ صلوات اللہ علیکہ. دو جہاں کے شاہ کی شاہی سواری آ گئی، دو جہاں کے شاہ کی شاہی سواری آ گئی. رحمتوں کے وہ خزانے اب لٹاتے جائیں گے، اب لٹاتے مرحبا. آ گئی سرکار امت کے غمخوار مالک و مختار یا مصطفیٰ، آ گئی سرکار. آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو. تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے، مرحبا. جشن آ گئی سرکار جشن امت کے غمخوار مالک و مختار، جشن آ گئی سرکار. خوب گاتی تھی ترانے دف بجا کر بچیاں، خوب گاتی تھی ترانے دف بجا کر بچیاں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ
بجا کر بچیاں ہر طرف کہتی تھی خلقت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مرحبا یا گئی سرکار یا کے غمخوار یا لسو مختار یا گئی سرکار ہم مہے میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے جائیں گے دھوم ہے عطار دھوم ہے عطار دھوم ہے عطار دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مرحبا آ گئے سرکار اے رسول کے غمخوار مالک مختار اے حبیب سرکار سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا نعیم کی آمد مرحبا مرحبا اے رسول خدا مرحبا مرحبا اے حبیب خدا اے خدا مرحبا مرحبا اللہ برکت دے ماشاءاللہ۔ میلاد بھائی کا پڑھا ہوا کلام آپ نے سنا ہے۔ میں حدیث پاک جو سنانا چاہ رہا تھا نبی پاک کی شان شفاعت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد رحمہ اللہ نے سند صحیح کے ساتھ اس کو روایت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرت بین الشفاعتی، اختیار دیا گیا ہے مجھے اختیار دیا گیا بین الشفاعتی و بین ان یدخل نصف امتی الجنت، اس چیز کا اختیار دیا گیا کہ یا تو شفاعت لے لیں یا پھر آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ آپشن اللہ کریم یعنی بولے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہا ہے، آپ شفاعت لے لیں یا آپ کی آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے۔ حضور فرماتے ہیں فاخترت الشفاعت، تو شفاعت کو میں نے اختیار کر لیا ہے، میں نے شفاعت لے لیا ہے۔ اس کو کیوں لیا ہے؟ فرمایا لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَقْفَى، کیونکہ یہ میرے غلاموں کے لیے زیادہ بہتر ہے اور یہ کیا ہے؟ اعم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسی شان شفاعت کو بیان کرتے ہوئے حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور میں یہاں چاہوں گا ایک اور مضمون بھی بیان کر ہی دیا جائے غلام الیاس بھائی، کہ جیسے حضور شفاعت فرمائیں گے، جہنم سے بچائیں گے، ہم نے پورا پروگرام اس پر کیا ہے، قرآن پاک کی آیات سنائی ہیں، احادیث سنائی ہیں اور اشعار بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے پڑھے گئے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں، آپ کو بندہ اگر نیکیوں سے وہ دور رہے اور اسی بات پر جو ہے نیکیوں سے دور رہے کہ بھئی حضور شفاعت کریں گے، ہمیں بچائیں گے، چھڑائیں گے، تو اس سوچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے سلمان بھائی۔ اگر ہم دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے قرآن پاک کی آیات سنی، احادیث سنی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شفاعت تو انشاءاللہ نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ لیکن اگر اسی پہ بندہ سب کچھ چھوڑ دے اور جو اللہ عز و جل نے جو قرآن میں احکامات جاری فرمائے ہیں، جو شریعت ہے، اس پہ عمل نہ کرے، تو سیدھی سی مثال ہے، اس طرح اگر بندہ دیکھے کہ ڈاکٹرز موجود ہیں اور بندہ خود جا کر جو ہے نا وہ اپنی ہڈیاں توڑوا لے، چھت سے کود جائے کہ ڈاکٹر موجود ہیں، میری ہڈیاں جو ہے نا وہ درست کر دیں گے، یا کوئی بھی ایسا کام کہ خود وہ مطلب اپنی گاڑی کہیں ٹھوک دے کار اور بولے کہ بھئی وہ مکینک موجود ہے، میری گاڑی بڑے ٹینٹر پینٹر جناب موجود ہیں یہاں، تو مطلب ایسے سکریچ غائب کریں گے کہ بالکل نظر نہیں آئیں گے۔ تو مطلب ایسی جو ذہنیت رکھے، ظاہر سی بات ہے یہ تو ذہن رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ایسی باتیں تو ہم اس جو مثالیں میں نے عرض کی، بندہ اس کو لے لے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا
کہ اپنی ہڈیاں توڑوا لے یا جان بوجھ کر کوئی اپنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر لے کہ بھئی ڈینٹر پینٹر موجود ہیں گاڑی درست ہو جائے گی، نہیں کر سکتا۔ یقیناً وہ اپنے آپ کو سیف کرے گا، اپنی ہڈیوں کو بھی بچائے گا، اپنے جسم کی بھی حفاظت کرے گا، اپنی باڈی کی بھی حفاظت کرے گا۔ یا بندہ مطلب خالی سیکیورٹی کیمرے لگا دے اور دروازے کھول کر سو جائے، موبائل فون رکھ کر سو جائے، سیکیورٹی کیمرے تو لگے ہیں، میں سیکیورٹی گارڈ تو کھڑا ہوا نہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے مال کی حفاظت کرے گا۔ تو ہم نے ٹھیک اسی طریقے سے الحمدللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک اعمال بھی کرنے چاہیے۔ ہمیں وہ اعمال جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ہمیں جو دین اسلام نے درس دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنا مال نہیں چھوڑ سکتے، اپنی گاڑی نہیں ہم کہیں ایکسیڈنٹ کریں گے، اپنی ہڈیاں ہم خود نہیں توڑیں گے کہ ڈاکٹر موجود ہے، جس طرح ہم وہاں حفاظت کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں نیک اعمال کر کے اپنے اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ بڑی پیاری بات کہی، اور اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، سچا اور پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھے افکار اور اچھے انداز کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، یہ رہنمائی مل رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی، شریعت کی خلاف ورزی نہ کی جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ اللہ ہمیں اس تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ پڑھتے ہیں۔ ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے تم کو شام سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگو نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگو نور کی باتیں، چاند جن کے قدموں کا منگتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے گئے، اللہ اللہ حضور کے سو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو، جن سے معمور ہے فضا ہے سو، جن سے معمور ہے فضا ہے سو، نظارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، مرحبا